بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وهو اصدق القائلین ادعونی استجب لکم۔ ماہ رجب ہے، دعاؤں کا اور مناجات کا مہینہ ہے۔ رجب کے بہت سارے اعمال ہیں، لیکن اس وقت ہم ایک خاص عمل کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ جسے کہا جاتا ہے عمل ام داؤد۔ عمل ام داؤد کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے کچھ اس سے ریلیٹڈ موضوعات پر گفتگو کرنا چاہیں گے، اور سب سے پہلی گفتگو تو خود یہی ہے کہ ام داؤد کون ہے، پھر یہ کہ داؤد کون ہے، یہ عمل کس زمانے میں امام نے تعلیم فرمایا اور کن امام نے تعلیم فرمایا، اس عمل کو انجام دینے کے کتنے طریقے ہیں، اور اس عمل کو کن کن دنوں میں انجام دیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم واقعے کی جانب توجہ دلائیں کہ جناب حضرت ام داؤد تشریف لائیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اور اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام بیمار تھے۔ جناب حضرت ام داؤد نے سوال کیا ان کی بیماری کے بارے میں، اور جب وہ جانے لگیں تو کچھ دیر پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان سے سوال کیا ان کے صاحبزادے داؤد کے بارے میں، اور وجہ یہ تھی کہ جناب داؤد کو گرفتار کر کے لے جایا گیا تھا بغداد منصور دوانقی ملعون کے زمانے میں۔ ان کی رہائی کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جناب ام داؤد کو یہ عمل بتایا تھا، اور اس واقعے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب امام نے یہ عمل بتایا تو کہا کہ اب رجب آنے والا ہے، یا بالفاظ دیگر ان ایام کو انجام دینے کے دن آنے والے ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ واقعہ امام نے ممکن ہے کہ یا جمادی الاول میں یا جمادی الثانی میں بتایا، کہ جس سے روایتوں کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کچھ دن انتظار کیا اور پھر اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کیا، اور وہ انتظار کر رہی تھیں اس عمل کو انجام دینے کے لیے۔ تو یہ تو ہم نے خلاصتاً اصل واقعہ بیان کیا۔ اب وہ سارے موضوعات کے جو اس واقعے سے ریلیٹڈ ہیں انہیں ہم تدریجاً بیان کرتے ہیں، اور پہلا سوال یہ کہ حضرت ام داؤد کون ہیں، ان کا نام کیا ہے، اور ان کا تعلق امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا ہے۔ تو پہلا موضوع یہ ہے کہ جناب حضرت ام داؤد یہ رضاعی والدہ تھیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی، یعنی انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو دودھ پلایا تھا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے دودھ شریک بھائی تھے جناب داؤد بن حسن مثنی بن امام حسن بن مولا امیر المؤمنین علیہ السلام۔ تو اس وقت ہماری گفتگو ہے جناب ام داؤد کے بارے میں۔ اگلے مرحلے میں ہم گفتگو کریں گے دوبارہ حضرت داؤد کے بارے میں، یعنی داؤد بن حسن بن مولا امیر المؤمنین علیہ السلام۔ تو ام داؤد کے بارے میں جو پہلا سوال ذہن میں آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا نام کیا تھا، کیونکہ ام داؤد یہ ان کی کنیت ہے۔ اب اس چیز کی جانب ہم توجہ دلائیں کہ عرب کلچر میں ایک ہے نام، جیسے کہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کا نام علی، اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم، اور مختلف ان کے القاب ہیں، اور ان میں سے ایک مشہور ترین لقب ہے مصطفیٰ۔ اور مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام علی، کنیت ان کی ابو الحسن، اور القاب ان کے بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک مشہور ترین لقب ہے مرتضیٰ۔ بس ایک چیز ہے نام، ایک ہے لقب یعنی ٹائٹل، اور ایک ہے کنیت۔ کنیت عربی میں یا اور اب سے شروع ہوتی ہے یا ابن اور بنت سے شروع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ابو القاسم یہ کنیت ہے یعنی قاسم کے والد، ابو الحسن یہ کنیت ہے یعنی حسن کے والد۔ خواتین کے لیے آئے گا، مثال کے طور پہ جناب سیدہ صلوات اللہ وسلام علیہ کی ایک مشہور ترین کنیت ام الحسن یا ام الحسنین، یعنی حسن یا حسن و حسین کی والدہ۔ کچھ کنیتیں ہیں گو کہ عربی میں رائج ہیں، لیکن اس پہلی والی کنیت کی نسبت کہ جس کی ابتدا ام اور اب سے ہوتی ہے، اس کی نسبت کم ہے، وہ ہیں بنت اور ابن سے۔ جیسے کہ یبن الزہرا، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام کو مخاطب فرمایا یبن الزہرا۔ اب یبن الزہرا بھی ایک کنیت ہے، لیکن اس کا ابتدا ابن سے ہے۔ اور تاریخ میں ایک اور فرد کا نام بھی بہت زیادہ مشہور ہے، تو ان کا نام بھی لے دیتے ہیں، ابن بطوطہ۔ اب یہ کنیت ہے ان کی، لیکن یہ ابن سے شروع ہوئی ہے، یعنی بطوطہ کے فرزند۔ تو نام تو ان کا کیا تھا اس پہ ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ جو مشہور ترین کی کنیت ہے وہ زیادہ مشہور ہے، وہ ہے ام داؤد، یعنی داؤد کی والدہ۔ داؤد کون؟ داؤد بن حسن مثنی، کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے دودھ شریک بھائی تھے۔ ایک اور ان کی کنیت مشہور ہے، وہ ہے ام خالد۔ اب نام کے بارے میں ڈسکشن ہے کہ ان کا نام کیا ہے۔ تو بعض جگہ بیان ہوا کہ ان کا نام حبیبہ ہے، اور بعض جگہ بیان ہوا کہ ان کا نام فاطمہ ہے۔ مثال کے طور پر شیخ صدوق نے جو ان کا نام اپنی کتاب میں بیان فرمایا وہ ہے فاطمہ بنت عبداللہ بن ابراہیم بن حسین، لیکن یہ حسین امام حسین علیہ السلام نہیں ہے۔ اسی طرح سے اقبال الاعمال میں کہ جو اعمال کی مشہور ترین کتاب ہے، اور اس کے مؤلف ہیں جناب سید ابن طاووس، اور یہ جناب سید ابن طاووس انہی حضرت داؤد بن حسن مثنی کی نسل سے ہیں۔ یہ اپنی کتاب میں جب ذکر فرماتے ہیں ام داؤد کا، تو کئی جگہ تو جناب ام داؤد کا جب ذکر فرماتے ہیں تو ان کے لیے لفظ جدہ استعمال کرتے ہیں یا جدتی، کہ میری دادی۔ لہذا فرماتے ہیں کہ اعلم ان هذا الدعاء الذي نذكره في هذا الفصل دعاء عظيم الفضل معروف بدعاء ام داود وهي جدتنا الصالحة المعروف بام خالد البربریہ، کہ جان لو کہ یہ دعا کہ جس کا ہم ذکر کرنے والے ہیں اس فصل میں، یہ ایک عظیم الشان عظیم المنزلت دعا ہے کہ جو معروف ہے، یعنی اس دعا کا نام ہے مشہور کیا؟ دعائے ام داؤد۔ اور یہ ام داؤد کون ہے؟ وہی جدتنا الصالحہ، یہ ہماری بہت ہی صالحہ اور پاک و پاکیزہ جدہ ہیں۔ المعروف بام خالد، کہ جن کی ایک کنیت ہے ام خالد البربریہ۔ اب ایک ڈسکشن یہ ہے کہ یہ ہیں کہاں کی؟ تو بعض جگہ بیان ہوا کہ یہ بربری ہیں۔ بربر کے بارے میں یہ ذہن میں رہے کہ ایک تو بربر شہر ہے کہ جو سوڈان میں ہے، ایک ہے بربر قوم کہ جو اس وقت تیونس میں، الجزائر میں، مراکش میں اور اسی طرح سے لیبیا میں ہے۔ ان کی ایک اپنی زبان ہے اور اس زبان کو کہا جاتا ہے امازیغ۔ جس طرح سے پاکستان کی نیشنل لینگویج اردو ہے، لیکن یہاں پر پشتو بھی ہے، پنجابی بھی ہے، سرائکی بھی ہے، بالکل اس طرح
نارتھ افریقہ کی پرانی لینگویجز میں سے ایک لینگویج ہے امازیغ، اور اس وقت وہاں پر جو نیشنل موومنٹ چل رہی ہے ان علاقوں میں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ نارتھ افریقہ میں اس زبان کو آفیشلائز کیا جائے۔ تو ابھی بھی یہ زبان چل رہی ہے، اور اس زبان کو امازیغ بھی کہا جاتا ہے اور بربری زبان بھی کہا جاتا ہے۔ اب ایک احتمال جو دیا جاتا ہے کہ یہ فاطمہ امام حسین کی نسل سے ہیں، وہ تو بہت بعید ہے، کیونکہ یہ امام حسین کی نسل سے نہیں ہے، کیونکہ جو شجرہ بیان ہوا ہے وہ بیان ہوا ہے فاطمہ بنت عبداللہ بن ابراہیم بن حسین، امام حسین کے فرزند ابراہیم کے جن کی نسل چلی وہ کوئی نہیں تھے۔ اب یہ کہ یہ عرب تھی یا غیر عرب تو بعد میں ہم بیان کریں گے دلیل کے طور پہ کہ ان کا غیر عرب ہونا بظاہر زیادہ محسوس ہوتا ہے، البتہ خود ان کی نسل سے جو جناب سید ابن طاووس ہیں انہوں نے ان کو بربری لکھا ہے، اور بربری کے بارے میں ہم نے بتایا کہ ان کی زبان عربی نہیں تھی، یہ نارتھ افریقہ کی یہ قوم ہے کہ جو تونس، الجزائر اور مراکش میں تھی۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں ام جدنا داؤد، یہ کون تھی؟ ہمارے جد داؤد کی والدہ تھیں۔ داؤد کون؟ داؤد بن حسن مشتبہ بن مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام۔ جب ان کا ذکر ہے تو جناب حسن مثنیٰ کے ایک اور فرزند تھے، ان کا نام تھا حسن مثلث، انہیں بھی شہید کیا گیا 146 میں، اور سب سے پہلے یہی شہید ہوئے اور انہیں بھی گرفتار کیا گیا تھا جناب داؤد کے ساتھ، اور یہ اپنے خاندان میں انتہائی صالح اور پاک پاکیزہ افراد میں سے تھے، اور یہ اسی قید خانے میں شہید ہوئے کہ جہاں پر جناب داؤد کو گرفتار کر کے لے جایا گیا تھا، اور سب سے پہلے شہداء میں سے یہی تھے۔ اب جب جناب حسن مثلث کا ذکر ہوا تو ایک ذکر ہم کریں گے اور کہ جو اس دعا سے تو ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن اس کا ذکر عام طور پہ محرم میں کرتے ہیں، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تفصیل سے ایک اور دفعہ ہم بھی ہم ذکر کریں گے، اور وہ ذکر ہے جناب حسین بن علی شہید فخ کا۔ تاریخ میں جو مشہور ترین ذات ہے وہ ہے ذات مقدس امام حسین علیہ السلام، جو حسین کے نام سے ہیں، اور ان کے بعد ایک اور حسین ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا نام حسین ابن علی یعنی ابن مولا امیر المؤمنین علیہ السلام۔ ایک حسین بھی تاریخ میں گزرے ہیں جو امام حسن علیہ السلام کی نسل سے تھے، ان کا نام تھا حسین ابن علی ابن حسن المثلث ابن حسن المثنى ابن حسن المجتبہ ابن مولا امیر المؤمنین علیہ السلام، یا جس طرح تاریخ میں لکھا جاتا ہے حسین ابن علی بن حسن بن حسن بن حسن بن علی۔ ان کا مشہور ترین ایک لقب ہے حسین ابن علی شہید فخ، اور امام حسین علیہ السلام کا ایک لقب ہے حسین ابن علی شہید طف، طوف۔ طف کربلا کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور فخ مکے کا ایک علاقہ ہے کہ آج اس علاقے کو مکے ہی میں شامل مانا جاتا ہے، لیکن سابقہ زمانے میں مکے سے تقریباً 6 میل باہر تھا، لیکن اب کیونکہ مکہ بڑھ گیا تو مکے میں آ گیا ہے۔ وہاں آج بھی قبریں موجود ہیں اور ارد گرد عمارتیں ہیں۔ اس مقام کو کہا جاتا ہے فخ۔ یہاں پر جناب حسین ابن علی یعنی امام حسن کی نسل سے یہ تھے، انہیں 8 ذی الحجہ کو 169 میں ہادی عباسی ملعون کے دور میں تقریباً 100 سے زیادہ ان کے اصحاب کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا۔ 8 ذی الحجہ کو مکے میں شہید کیا گیا۔ وجہ کیا تھی کہ یہ لوگ مخالف تھے مدینے میں ہادی عباسی کے، لیکن یہ حج کرنے آئے تھے اور اپنا اسلحہ چھوڑ کے آئے تھے۔ ان کو امان بھی دی گئی تھی، لیکن انہیں 8 ذی الحجہ کو مکے میں قتل کیا گیا۔ ان کے سروں کو پھر بعد میں مدینے لایا گیا، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ان کے سروں کو رکھ کر اس میں سے گزارا گیا، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واللہ مضى مسلما قواما صواما آمرا بالمعروف وناہیا عن المنکر
کہ خدا کی قسم یہ مسلمان دنیا سے گیا، نمازیں کثرت سے پڑھنے والا، روزے کثرت سے رکھنے والا، امر بالمعروف کرنے والا اور نہی عن المنکر کرنے والا۔ وما کان مثلہ ما کان فی اہل بیتہ مثلہ، اور ان کے اہل بیت میں یا بالفاظ دیگر نسل امام حسن میں ان جیسا کوئی نہیں تھا۔ یہ واقعہ عام طور پر کیونکہ نہیں پڑھا جاتا تو ہم توجہ دلاتے ہیں کہ 100 سے زیادہ سروں کے درمیان سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو گزارا گیا۔ یہ جو آج داعش وغیرہ کو لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان کا اس اسلام سے تعلق ہے جو اہل بیت کی مخالفت میں بنا تھا، اور آج بھی اہل بیت کی مخالفت میں ہیں۔ اور داعش جیسوں کی حرکات اگر دیکھنی ہو، تاریخ بڑی پڑی ہے، بعد رسول اللہ جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں آیا اس کی روش وہی تھی داعش والی۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ جناب حسن مصنع کی ایک تو زوجہ تھیں، اور یہاں پر کنفیوژن ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ جب ام داؤد کا نام بیان ہوتا ہے فاطمہ تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ یہ فاطمہ بنت امام حسین ہے، جبکہ وہ فاطمہ بنت امام حسین الگ زوجہ ہیں حضرت حسن مصنع کی، اور یہ دوسری زوجہ کے جن کا نام بعض جگہ بیان ہوا یہ فاطمہ بنت حسین نہیں ہے، بلکہ یہ فاطمہ بنت عبداللہ ابن ابراہیم ابن حسین ہے۔ لیکن جو زیادہ صحیح محسوس ہوتا ہے وہ یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ حبیبہ ہیں، اور جیسا کہ انہوں نے بیان کیا۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ حسن مصنع کی شادی ہوئی، یعنی امام حسن کے فرزند حسن تھے جن کو کہا جاتا ہے حسن مصنع، جو واقع کربلا میں تھے، بعد میں زخمی ہوئے، اس کے بعد بچ گئے۔ پھر ان کا والدہ کی جانب سے جو ایک رشتہ دار تھا اسما ابن خارجہ، اس نے عبید اللہ ابن زیاد سے سفارش کی اور ان کو مدینے بھجوا دیا گیا، اور ان کی زوجہ تھیں فاطمہ بنت حسین، اور فاطمہ بنت حسین سے ان کے بچے ہوئے، جن میں سے ایک تھے جناب عبداللہ ابن محض، ان کا نام تھا عبداللہ اور لقب تھا محض، کیونکہ وہ دونوں جانب سے سید تھے۔ اسی طرح سے ابراہیم اور حسن مثلث کے جن کا ہم نے ذکر کیا، اور انہی کی نسل سے تھے علی، اور علی کی نسل سے تھے پھر جناب حسین ابن علی شہید فخر کے جن کی ہم نے ابھی مختصر سی ہسٹری بیان کی تھی، اور ان کی 2 صاحبزادیاں تھیں زینب اور ام کلثوم، یہ تھیں امام حسین کی صاحبزادی فاطمہ بنت حسین سے جو نسل چلی حسن مصنع کی۔ اور داؤد کی والدہ کا نام تھا ام داؤد، یعنی لقب کنیت تھی، اور نام ان کا جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا حبیبہ۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ حسن مصنع کی ایک زوجہ فاطمہ بنت حسین تھی، وہ بالکل الگ ہیں، اور جن سے عمل ام داؤد بیان ہوا ہے یہ فاطمہ بنت عبداللہ تھیں کہ جو بالکل الگ ہیں، لیکن زیادہ مشہور جو ان کا نام بیان ہوا ہے وہ حبیبہ بیان ہوا ہے، اور جو کنیت بیان ہوئی ہے وہ ام خالد، اور جو زیادہ مشہور کنیت بیان ہوئی ہے وہ بیان ہوئی ہے ام داؤد۔ پھر جناب حسن مصنع کی ایک اور زوجہ تھی جن کا نام تھا رملہ۔ خیر، ام داؤد سے ایک تو ان کے فرزند سے داؤد اور جعفر، اور اسی طرح سے رملہ سے محمد اور رقیہ اور فاطمہ۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ ام داؤد کے بارے میں یہ گفتگو ہے کہ یا تو ان کا تعلق تھا بربر قوم سے اور زبان ان کی عربی نہیں تھی، یا ان کا تعلق تھا روم سے، اور اگر رومی ہیں تو بھی ان کی زبان عربی نہیں تھی۔ اور اس کی دلیل جو ملتی ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول سے ملتی ہے کہ جب آپ نے فرمایا کہ اس ام داؤد کہ اے ام داؤد آپ اس عمل کو انجام دیں، اور پھر سورہ بیان فرمائے کہ سورہ انعام سے لے کر جو بعد کے سورے ہیں ان کو پڑھنا ہے۔ اس عمل میں ہم دوبارہ اس موضوع کو ڈسکس کریں گے، اور وہاں پر امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ان سے، وَإِن لَمْ تُحْسِنُوا ذَلِكَ وَلَمْ تُحْسِنُوا، اگر آپ اس کو اچھی طرح سے نہ پڑھ سکیں اور آپ اچھی طریقے سے نہیں پڑھ سکیں گی، قرآن مجید سے آپ اسے اچھی طریقے سے نہیں پڑھ سکیں گی، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی زبان جو ہے وہ عربی نہیں تھی۔ لہٰذا امام نے فرمایا کہ اگر آپ نہ پڑھ سکیں، اگرچہ آپ نہیں پڑھ سکیں گی، تو پھر کیا کریں؟
تو پھر ان سوروں کے پڑھنے کے بجائے 1000 دفعہ سورہ توحید کو پڑھ لیں۔ اس موضوع کو ہم دوبارہ بیان کریں گے۔ یہ ہم نے موضوع اس وجہ سے بیان کیا کہ اس دلیل سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ آپ عرب زبان نہیں تھیں بلکہ دوسرے علاقے سے یہاں پر تشریف لائی تھیں۔ اب اگلا موضوع کہ جناب داؤد کے بارے میں۔ جناب داؤد کے بارے میں ہم نے پہلے بیان کیا کہ آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دودھ شریک بھائی تھے اور امام زین العابدین علیہ السلام کے داماد بھی تھے۔ ان کی صاحبزادی کلثوم کے شوہر تھے۔ اس رشتے سے جناب داؤد ایک جانب تو ان کے دودھ شریک بھائی ہیں تو دوسری جانب ان کے پھپھا بھی ہیں۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ سابقہ دور میں یہ ہوتا تھا کہ ایک بچہ شادی کے قابل ہے یا شادی بھی ہو چکی ہے، دوسری جانب ایک اپنا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو ابھی 1-2 مہینے کا ہے، جبکہ اس سے بڑا ممکن ہے نواسا ہو، جیسا کہ کربلا میں امام محمد باقر علیہ السلام تقریباً 3 اور 4 سال کے درمیان تھے، لیکن وہ کون تھے؟ پوتے تھے امام حسین کے، لیکن خود ان کے فرزند حضرت علی اصغر 6 مہینے کے تھے۔ یا ایک قول کے مطابق خود عاشور کے دن ایک بچے کی ولادت ہوئی کہ جن کا نام عبداللہ تھا، وہ اس دن پیدا ہوئے۔ تو سابقہ دور میں یہ چیز بڑی نارمل تھی کہ پوتے سے چھوٹے اپنے بیٹے یا اپنی بیٹیاں۔ پھر ایک جگہ بیان کیا جناب سید ابن طاؤس نے ان کی معرفی کراتے ہوئے کہ یہ کون ہیں؟ ابو سلیمان نام ہے ان کا۔ جناب داؤد کا نام داؤد ہے اور جو ان کی کنیت ہے وہ ابو سلیمان ہے۔ ابو سلیمان بن حسن مثنی بن امام حسن مجتبی بن مولا امیر المؤمنین علیہ السلام۔ پھر ان کے بارے میں فرماتے ہیں وَهُوَ ابن داعیت ابی عبداللہ جعفر محمد ابن الصادق علیہ السلام، اور وہ ان کی دایا۔ اب دایا عربی میں جو ہے وہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جو زیادہ ہوا استعمال اور جو روایتوں میں کثرت سے واضح کیا گیا کہ ام داؤد امام جعفر صادق علیہ السلام کی رضائی والدہ بھی تھیں، کیونکہ اگر یہ فقط دایا مان لی جائیں، کیونکہ دایا کے 2 معنی ہیں کہ جو بچوں کی کفالت کرے اور دیکھے، جو ہمارے اردو میں بھی کہتے ہیں، اور دوسرے معنی کیا ہیں کہ جو دودھ بھی پلائے۔ تو کیونکہ جناب داؤد ان کے بھائی تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے دودھ شریک بھائی، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ دایا بمعنی رضائی والدہ کے ہیں۔ عبداللہ محض کے جن کا ہم نے ذکر کیا، انہوں نے ان کے بیٹے محمد نفس زکیہ نے 145 میں منصور ملعون لعنت اللہ علیہ کے خلاف مدینے میں قیام کیا تھا۔ پھر اس منصور نے انہیں قتل کرا دیا، یعنی محمد نفس زکیہ کو قتل کرا دیا فوج بھیج کے، اور مدینے میں قتل عام ہوا۔ اور بصرے میں ان کے بھائی تھے، انہیں قتل کرا دیا، ابراہیم بن عبداللہ کو۔ تو عبداللہ محض کے 2 مشہور فرزند تھے، ایک محمد نفس زکیہ اور ایک ابراہیم، ان دونوں کو قتل کر دیا، ایک کو مدینے میں ایک کو بصرے میں۔ بعد میں فوج نے حملہ کیا اور عبداللہ کو گرفتار کیا، اور انہی کے ساتھ ساتھ بہت ساری ذریت امام حسن کو اور سادات کو گرفتار کیا، اور انہی گرفتار ہونے والوں میں تھے جناب داؤد ابن حسن کہ جن کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ اور یہ جناب عبداللہ کے بھائی تھے، عبداللہ محض کے بھائی تھے دوسری والدہ سے، اور اس کو ہم بیان کر چکے کہ عبداللہ محض کی والدہ امام حسین کی صاحبزادی تھی فاطمہ بنت حسین، اور یہ فرزند تھے جناب ام داؤد کے۔ انہیں گرفتار کیا گیا اور ان کو پھر لے جایا گیا۔ اب جب ان کو لے جایا گیا گرفتار کر کے، تو پھر یہ دعا امام نے نقل فرمائی تھی ان سے۔ اب جب یہاں پر ذکر ہو رہا ہے تو کچھ اور چیزوں کو بھی بیان کریں۔ انہی عبداللہ کے ایک فرزند تھے، ان کا نام تھا ادریس، اور وہ
شہید فخ کے ساتھیوں میں سے تھے کہ جن کا ہم نے ذکر کیا کہ جنہیں قتل کر کے 8 ذی الحجہ کو اور بعد میں سروں کے درمیان سے امام موسیٰ کاظم کو گزارا گیا، انہی کے ساتھیوں میں سے تھے ایک ادریس، اور یہ وہاں سے نکل گئے تھے اور مراکش کی جانب چلے گئے تھے، اور مراکش میں جا کے انہوں نے پھر 172 میں کچھ قبیلوں کو تیار کیا اور وہاں پر حکومت ادریسی کی بنیاد رکھی، اور یہ حکومت ادریسی تقریباً 200 سال تک چلی۔ تو بس کہا جا سکتا ہے کہ حکومتوں میں حکومت تھی حکومت ادریسی کے جو مراکش اور الجزائر کے علاقے میں چلی، اور وہاں پر آج بھی سادات حسنی موجود ہیں، اور اسی وجہ سے وہاں پر آج بھی الحمدللہ تشیع کے لیے زمین ہموار ہے۔ لیکن بعد میں آنے والے دور میں خصوصاً ایوبیوں نے اور عثمانیوں نے اہل بیت کے خلاف اور خود اہل بیت کے مکتب کے خلاف اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا کہ حالات خراب ہو گئے۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان انڈیا میں ایک زمانہ تھا کہ اہل بیت کا بہت زیادہ ذکر تھا، تدریجاً وہابیوں نے آ کے حالات کو خراب کر دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور ذکر ہو، خصوصاً پاکستان میں رہنے والے حضرات اس کو بہت انٹرسٹ سے سنیں گے، اور ان کا تعلق ہے ایک ہستی کا کہ جو اس وقت کراچی میں دفن ہیں، اور ان کا نام ہے عبداللہ۔ اب یہ عبداللہ کون ہیں؟ تو واضح رہے کہ یہ عبداللہ محض کے پوتے ہیں، اور ان کا شجرہ اس طرح سے ہے کہ ان کا نام تھا عبداللہ اور ان کا لقب تھا اشتر۔ یہ فرزند تھے انہی محمد نفس زکیہ کے کہ جن کا ہم نے ذکر کیا کہ ان کو 145 میں مدینے میں قتل کر دیا تھا۔ جب انہیں مدینے میں قتل کیا گیا تو اس سے پہلے ان کے دادا نے یعنی خود جناب عبداللہ محض نے اپنے پوتے عبداللہ کو سندھ کی جانب بھیجا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ سندھ کا گورنر اس وقت کے جو عباسیوں کی جانب سے تھا، منصور ملعون کی جانب سے تھا، ان کا نام تھا عمر ابن حفظ صفری۔ تھا تو وہ عباسیوں کا گورنر لیکن اہل بیت کا چاہنے والا تھا۔ ان کو بھیجا گیا تھا، یا بالفاظ دیگر عبداللہ شاہ غازی کو کہ جن کا مزار کلفٹن میں ہے، ان کو بھیجا گیا تھا عمر ابن حفظ صفری سے بیعت لینے کے لیے، اور انہوں نے بیعت کر لی تھی، اور نزدیک تھا کہ وہ بھی اٹھیں کس کے خلاف؟ منصور کے خلاف۔ لیکن اسی دوران پتہ چلا کہ مدینے میں جو قیام ہے جناب محمد نفس زکیہ کا، اسے کچل دیا گیا، ان سب کو قتل کر دیا گیا۔ پھر حالات خراب ہو گئے، یہاں تک کہ عمر بن حفظ صفری نے جناب عبداللہ یعنی عبداللہ اشتر کے جن کو عام طور پر پاکستان میں کہا جاتا ہے عبداللہ شاہ غازی کے جن کا مزار کلفٹن میں ہے، ان کو قریب ہی کسی راجہ کے حوالے کر دیا کہ ان کو اپنے پاس چھپا کے حفاظت میں رکھو۔ وہاں راجہ کے یہاں انہوں نے ایک خاتون کے جو مسلمان ہوئی یا مسلمان تھی پہلے سے، اس علاقے میں انہوں نے شادی کی، اور ان سے ایک بیٹا بھی ہوا کہ جو علم الانساب میں اس کا نام ابو الحسن محمد ہے، کہ جو منصور کے مرنے کے بعد کوفے چلے گئے تھے، اور کوفے میں ان کی نسل چلی۔ پھر اسی دوران کیونکہ مخالفت کر دی تھی عمر بن حفظ نے کہ جو منصور کا گورنر تھا، انہیں قتل کیا گیا، اور منصور نے اپنا نیا گورنر بھیجا کہ جس کا نام تھا حشام بن عمر تغلبی۔ اس نے آ کے عمر بن حفظ صفری کو بھی قتل کیا، اور پھر یہ ڈھونڈنے میں لگ گیا کہ کہاں ہیں عبداللہ شاہ غازی۔ بالآخر انہیں ڈھونڈا، بعض جگہ بیان ہوا کہ اس نے نہیں بلکہ اس کے بھائی نے مارا، اور بعض جگہ بیان ہوا کہ خود اس نے مارا، اور مارنے کے بعد ان کا سر منصور کے پاس بھیج دیا۔ جسم کسی جگہ ٹانگ دیا، بعد میں ان کے طرفداروں نے دفن کر دیا، کافی عرصے تک یہ گمنام رہا، اور اس کے بعد ایک قول بیان ہوتا ہے کہ یہ جو اس وقت کلفٹن میں قبر ہے، یہ یہاں پر ان کا جسم مطہر دفن ہے۔ بس یہ یاد رہے کہ خود ان کی جو وفات ہے وہ تقریباً اسی زمانے میں ہے جناب عبداللہ شاہ غازی کی 47 وغیرہ کے آس پاس، یا اس سے کچھ تھوڑا زیادہ، یعنی 147 سے کچھ بعد میں، تقریباً کہا جا سکتا ہے ممکن ہے 2 سال بعد ہو، 3 سال بعد ہو، کیونکہ وہ کچھ عرصے چھپے رہے۔ اور یہی وہ زمانہ تھا تقریباً
کہ جس وقت جناب داؤد قید میں تھے، اور یہی وہ زمانہ ہے کہ جس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ دعا تعلیم فرمائی جناب داؤد کی والدہ جناب ام داؤد کو۔ اب ایک اور موضوع کہ یہ دعا کتنی اس کی سندیں ہیں یا کن کن امام سے نقل ہوئی، تو پہلی جو اس کی راویہ ہیں وہ تو ام داؤد ہیں، اور اس دعا کو نقل کیا جناب ام داؤد نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ اور جو دوسری روایت کا سلسلہ ہے وہ ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے اور پھر ان کے اصحاب سے۔ اب جو طریقہ بیان ہوا ہے اس عمل کا، وہ طریقہ جو امام نے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھو۔ 13، 14، 15 رجب کو آپ روزہ رکھیں۔ روزہ رکھنے کے بعد نماز ظہر اور عصر سے فارغ ہوں، کسی خلوت کی جگہ پر بیٹھیں کہ جہاں پر کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ اب ظاہر ہے کہ اس عمل کو بعض دفعہ لوگ نہیں کر پاتے، تو کسی مسجد امام بارگاہ میں بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوئی بھی چیز ڈسٹرب نہ کرے، توجہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدسی کی جانب رہے۔ پھر اس کے بعد 100 دفعہ سورہ حمد، سورہ حمد کے بعد 100 دفعہ سورہ توحید، سورہ توحید کے بعد 100 دفعہ آیت الکرسی، پھر آیت الکرسی کے بعد سورہ انعام جو 6واں سورہ ہے، پھر بنی اسرائیل جو 17واں سورہ ہے، پھر سورہ کہف کہ جو 18واں سورہ ہے، پھر سورہ لقمان 31واں سورہ، پھر سورہ یاسین 36واں سورہ، پھر سورہ صافات 37واں سورہ، پھر حامیم سجدہ سورہ نمبر 41 41، پھر حامیم عین سین قاف یعنی سورہ شعراء سورہ نمبر 42، پھر حامیم دخان یعنی سورہ دخان سورہ نمبر 44، پھر سورہ فتح سورہ نمبر 48، پھر سورہ واقعہ سورہ نمبر 56، پھر سورہ ملک سورہ نمبر 67، پھر سورہ نون والقلم یا سورہ قلم سورہ نمبر 68، پھر اس کے بعد سورہ انشقاق یا سورہ اذا السماء انشقت سورہ نمبر 84، پھر سورہ نمبر 84 سے لے کے آخر قرآن تک۔ یہ ہے اس کا طریقہ، اور اس کے بعد ہے دعائے ام داؤد۔ اور دعائے ام داؤد کا اگر خلاصہ بیان کیا جائے تو اس میں خداوند تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، پھر جناب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و ملائکہ پر درود و سلام ہے، اور پھر اس کے بعد انبیاء علیہم السلام پر درود و سلام ہے، اور ساتھ ہی انبیاء کے خاص اصحاب جیسے کہ حواری، اور اسی طرح سے اسباط یعنی فرزندان حضرت یعقوب، اور حضرت لقمان کہ جو نبی نہیں تھے لیکن بہت ہی پاک و پاکیزہ اور بزرگ افراد میں سے تھے، ان کا ذکر ہے۔ تو یہ ہیں چند ذکر، اور ان سب پر جو ہے وہ درود و سلام بھیجا گیا، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ علیہم السلام پر پھر اس کے بعد حاجات کا اور خداوند تبارک و تعالیٰ سے مناجات کا سلسلہ ہے۔ یہ خلاصہ ہے یہ خلاصہ ہے دعائے ام داؤد کا، کہ جس کو دعائے استفتاح بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تو ہے اس کا مشہور طریقہ عمل کا کہ جو عموماً بیان ہوا، یہی طریقہ بیان ہوا ہے مفاتیح الجنان میں۔ اب بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنا طویل عمل ہم انجام نہیں دے سکتے، یا یہ کہ ہم سورہ اتنی اچھی طریقے سے نہیں پڑھ سکتے۔ تو پھر امام نے ایک دوسرا طریقہ بیان کیا اور ارشاد فرمایا دوسرے طریقے کے بارے میں، وَإِن لَمْ تُحْسِنِي ذَلِكَ وَلَمْ تُحْسِنِي، اگر آپ ان سوروں کو نہ پڑھ سکیں، کہ اگرچہ آپ نہیں پڑھ سکیں گی، تو پھر کیا کر رہے؟ کررتی قل هو اللہ احد 1000 مرۃ، یعنی پہلے سورہ حمد پڑھیں 100 دفعہ، پھر سورہ توحید پڑھیں 100 دفعہ، پھر آیت الکرسی پڑھیں 10 دفعہ، پھر اس کے بعد بجائے سورہ انعام کے اور ان سوروں کے اور پھر انشقاق سے لے کے آخر قرآن تک پڑھنے کے 1000 دفعہ سورہ توحید پڑھ لی جائے۔ اور یہ دوسرا طریقہ انتہائی آسان ہے کہ جو لوگ ان سوروں کی وجہ سے اس عمل کو انجام نہیں دے پاتے کہ ہماری زبان اتنی رواں نہیں ہے، اور اگر ہم پڑھیں
تو عموماً غروب تک ان سوروں کی تلاوت سے فارغ نہیں ہو پاتے، خصوصاً کب کہ جب سردیوں کا زمانہ ہو، کہ جب سورج جلدی غروب ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں، یا اس صورت میں کہ جب تھکن ہو، یا اس صورت میں کہ جب تلاوت نہ کر سکتے ہوں، اچھی اس میں غلطیاں ہوں، یا یہ کہ ٹائم بہت لگتا ہو، تو پھر 1000 دفعہ سورہ توحید پڑھ لی جائے ان سوروں کے بجائے۔ تو ایک طریقہ مشہور طریقہ، دوسرا طریقہ کہ جس میں 1000 دفعہ سورہ توحید پڑھ لیا جائے۔ اسی طریقے کو بیان کیا ہے شیخ مفید نے، لیکن فرق بس اتنا سا ہے، اور لگتا ہے کہ شاید یہ بھی وہی دوسرا طریقہ ہو، کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ جب وہ سورہ مخصوص اچھی طریقے سے نہ پڑھے جا سکتے ہوں نصف رجب کو، یا یہ کہ ان سورے پڑھنے کی طاقت نہ ہو، تو پھر کیا کیا جائے؟ حمد کو پڑھا جائے 100 دفعہ، آیت الکرسی کو پڑھا جائے 10 دفعہ، اور 1000 دفعہ سورے کو پڑھا جائے، یعنی سورہ توحید کو پڑھا جائے آخر میں۔ شیخ مفید نے طریقہ جو بیان کیا اور جو دوسرا طریقہ روایت میں بیان ہوا، اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں سورہ حمد کے بعد 100 دفعہ سورہ توحید کا ذکر نہیں ہوا، ڈائریکٹ 10 دفعہ آیت الکرسی کا ذکر ہوا۔ بس بہتر یہی ہے کہ اگر کوئی پہلے طریقے کے مطابق عمل نہ کر سکے تو پھر وہ دوسرا طریقہ، یعنی 100 دفعہ سورہ حمد، 100 دفعہ سورہ توحید، پھر 10 دفعہ آیت الکرسی، اور پھر 1000 دفعہ سورہ توحید، یعنی 1100 ہو جائیں گی۔ شیخ مفید کے طریقے کے مطابق بس 1000 دفعہ سورہ توحید، اور جو سورہ حمد کے بعد 100 دفعہ توحید ہے اس کا ذکر نہیں ہے۔ اب ممکن ہو کہ کوئی اور روایت ہو جو ان کو ملی ہو، اور ممکن ہے کہ اسی طریقے کو انہوں نے نقل کیا ہو اور کاتب سے غلطی ہو گئی ہو اور 100 دفعہ سورہ توحید کا ذکر رہ گیا ہو۔ چوتھا طریقہ جو سید ابن طاؤس نے بیان کیا اقبال الاعمال میں، اور وہ یہ انہوں نے فرمایا، وہ اقول، کہ میں یہ کہتا ہوں، رأیت بعض الروایات، اور میں نے بعض روایات کو دیکھا، وَيُحْتَمَلُ أَن يَكُونَ ذَلِكَ لِأَهْلِ الضَّرُورَاتِ، اور یہ جو طریقہ ہے مجھے لگتا ہے کہ جن کی بہت زیادہ ضرورت ہو اور وہ نہ کر سکتے ہوں پورے عمل کو، یا یہ کہ وہ سفر میں ہوں، یا یہ کہ بہت زیادہ ان کی کوئی مشکل ہو، تو وہ کیا کریں؟ فیجزی ہے قرأت قل هو اللہ احد 100 مرۃ، کہ وہ نماز ظہر اثر کے بعد عمل ام داؤد کو اس طرح سے انجام دے دیں کہ پہلے وہ چیزیں پڑھیں، ان سوروں کے بجائے 100 دفعہ سورہ توحید پڑھ لیں۔ اب یہیں سے ایک جواب یہ مل جاتا ہے کہ اگر کوئی سفر میں بھی ہو تو اس عمل کو انجام دے سکتا ہے، اور سفر میں روزے نہیں رکھ سکتے، تو بس ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو روزے نہ رکھ سکتا ہو وہ کیا کرے؟ بیمار ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب وہ چاہتا ہے عمل کرے، تو وہ بھی ان تاریخوں میں، یعنی 15 رجب کو عمل ام داؤد کو انجام دے سکتا ہے، کیونکہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا۔ وہ کہ اگر روزہ ہو تو یہ عمل بہت ہی بہتر ہے، لیکن کیونکہ یہاں پہ روایت سے استدلال ہوا کہ سفر میں اس عمل کو، یا جب مشکل ہو یا بہت کم وقت ہو، تو 100 دفعہ سورہ توحید پڑھ کے بھی انجام دیا جا سکتا ہے، تو سفر سے واضح محسوس ہوتا ہے کہ پھر روزے کی ضرورت نہیں ہے، اور روزے کے بغیر بھی سفر میں یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ پھر ایک اور روایت کے ذریعے سے کہ جو اگلا موضوع بیان کریں گے وہاں پر بھی کلیئر ہو جائے گا۔ اب اگلا موضوع یہ کہ عمل ام داؤد کے طریقے تو ہم نے بیان کر دیے، کب کب کیا جا سکتا ہے، تو جو سب سے بہتر ڈیٹ ہے وہ تو ہے 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھنے کے بعد، 15 کو ظہر کے بعد اس عمل کو انجام دیا جائے، کہ جو مفاتی میں بھی درج ہے۔ لیکن جناب ام داؤد نے سوال کیا کہ کیا اس دعا کے ذریعے سے میں اللہ کو پکار سکتی ہوں کسی اور دن بھی؟ تو امام نے جواب دیا، یعنی یہ فرماتی ہیں ام داؤد، قالت ام داؤد قلت لابی عبداللہ یا سیدی، کیا میرے سید، ایدعو بہذا الدعاء فی غیر رجب، آیا رجب کے علاوہ بھی اس دعا کے ذریعے سے اللہ کو پکار سکتی ہوں، اللہ کو پکارا جا سکتا ہے؟ قال نعم، امام نے فرمایا یوم العرفہ۔ پس 15 رجب کے علاوہ جو ایک بہترین ڈیٹ ہے اس دعا کی،
وہ ہے یوم العرفہ، یعنی 9 ذی الحج کے جو دعاؤں کا بہترین دن ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ اگر یوم عرفہ کو جمعہ ہو جائے، یعنی اگر یہ جمعے کے دن یوم عرفہ ہو جائے تو اور زیادہ فضیلت ہے، اور دعا ختم ہونے سے پہلے صاحب دعا کی مغفرت ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد اور جگہ کتب میں بیان ہوا اور روایات ہی کے ذریعے سے، کیونکہ ظاہر بعد میں ائمہ سے پوچھا گیا ہوگا، تو جناب ابن طاؤس فرماتے ہیں وفی روایتین، کہ 2 روایات میں نقل ہوا، قال نعم فی یوم العرفہ، یہ تو پہلے ہم بیان کر چکے، پھر دوسرا کیا بیان ہوا، فی کل یوم دعا فإن اللہ یجیب انشاءاللہ، کسی دن بھی دعا کریں، یعنی اس دعا کو کسی دن بھی پڑھا جائے، اس عمل کو کسی دن بھی انجام دیا جائے ترتیب سے، تو خداوند تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ لیکن جو صحیح معنی میں عمل ہے اس کا، یا الفاظ دیگر تمام فضیلتوں کے ساتھ، وہ عمل اسی صورت میں ہوگا، اور جو بہترین وقت ہے اور بہترین شرائط کے ساتھ 13، 14، 15 رجب کو روزہ رکھا جائے، 15 کو بعد ظہر اس عمل کو انجام دیا جائے۔ تو جناب ام داؤد نے اس عمل کو انجام دیا، اور جب یہ عمل انجام دیا تو اسی رات جناب داؤد نے خواب میں دیکھا کہ میری ماں چٹائی پہ بیٹھی ہوئی عبادت کر رہی ہیں، اور ان کے ارد گرد بڑے بڑے قد کے افراد ہیں کہ جن کے زمین پر پاؤں ہیں اور سر آسمان میں ہیں، انہی کے درمیان ایک بہت ہی خوبصورت اور خوشبو والے فرد ہیں کہ میں خواب میں سمجھ گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور انہوں نے جو ہے بشارت دی کہ تمہاری ماں نے دعا کی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے۔ اور اسی رات منصور ملعون دوانقی نے ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد ایک اونٹ دیا اور 10,000 درہم دیے اور ان کو رہا کر دیا۔ اور جناب ام داؤد فرماتی ہیں کہ جتنی تیزی سے ایک سواری بغداد سے پہنچ سکتی ہے مدینے، اتنے ہی دنوں میں جناب داؤد پہنچ گئے۔ جب جناب داؤد پہنچے، اپنی والدہ سے ملے، پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گئے۔ جناب ام داؤد نے خوشی کا اظہار کیا۔ امام نے فرمایا کہ آپ جانتی ہیں کہ کیوں منصور نے رہا کر دیا؟ کیونکہ منصور نے اس رات خواب میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھا، اور سامنے آگ تھی، اور آپ نے فرمایا کہ میرے فرزند کو رہا کر دو ورنہ تمہیں اس آگ میں ڈال دوں گا، اور اس خواب میں اشارہ تھا ان کی جانب، ان کو رہا کر دیا گیا۔ اب بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ باقی جو افراد تھے، کوئی سوال کر سکتا ہے کہ وہ کیوں رہا نہیں ہوئے، تو یہ ذہن میں رہے کہ دعا کرنا ہمارا کام ہے، دعا کب قبول ہو، کس کے لیے قبول ہو، یہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ جو اس کی مصلحت۔ اب جو افراد گرفتار ہوئے تھے ان میں سے کچھ شہید ہو چکے تھے، یا تو یہ آخری فرد تھے، یا یہ کہ کچھ بعد میں رہا ہوئے، کچھ بعد میں شہید ہوئے، اور ان کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک بلند درجہ شہادت کا رکھا ہوا تھا، اور ان کی والدہ کی دعا کی وجہ سے ان کو واپس بھیج دیا۔ اسی طرح سے جناب ام داؤد نے بھی خواب میں دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہاری دعا خداوند تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور جن لوگوں پہ تم نے درود بھیجا، دیکھو یہ سب اس وقت یہاں آئے ہوئے ہیں، یعنی جن انبیاء پہ درود بھیجا، جن ملائکہ پہ درود بھیجا۔ دعا کے بارے میں ہم توجہ دلائیں کہ یہ جو غلط فہمی ہے کہ انبیاء اور ائمہ کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، یہ غلط ہے۔ صحیح نظریہ یہ ہے کہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کب قبول ہوتی ہے؟ اس کا دار و مدار خداوند تبارک و تعالیٰ کی مشیت پہ ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نوجوانی میں بھی دعا کی بچوں کے لیے، پھر اس کے بعد عمر گزرتی رہی، وہ ہمیشہ دعا کرتے رہے، لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی کب کہ جب وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ بعض جگہ بیان ہوا 90 سال، 99 سال یا اس سے زیادہ۔ تو وہ حضرت ابراہیم کے جو 90 سال میں اللہ سے مایوس نہیں ہوئے، تو کیا انہوں نے 50 یا 60 سال میں
دعا نہیں کی تھی بیٹے کی یا بچوں کی، یا 30 یا 35 سال میں دعا نہیں کی تھی؟ نہیں، جواب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دعا کرتے تھے، لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ کا امتحان یہ تھا کہ ان کی دعا کو بڑھاپے میں قبول کیا، اور دنیا کے سامنے خود حضرت ابراہیم کو ایک معجزہ بنا دیا کہ بڑھاپے میں بچے کی ولادت ہوئی۔ لیکن پھر مزید امتحان حضرت ابراہیم کا یہ ہوا علیہ السلام کا کہ آپ کو حکم ہوا کہ اس بچے کو اور حضرت ہاجرہ کو مکے کی بیابان سرزمین پہ چھوڑ کے آؤ۔ یہ ایک دوبارہ امتحان ہوا۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم جو خلیل اللہ بنے، انہوں نے اپنی عمر لگا دی پرچم توحید کو بلند کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا کہ میں نے پرچم توحید کو بلند کیا، تو مجھے بچہ نہیں دے سکتا۔ نہ، ان کا کام تھا دعا کرنا، قبول کرنا کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، بندے کا کام ہے راضی رہنا۔ پھر جب دعا قبول ہوئی بڑھاپے میں، تو پھر ایک اور امتحان کہ انہیں بیابان میں چھوڑ کے آؤ۔ پھر جب یہ بچہ نوجوان ہو گیا، پھر ایک اور امتحان کہ اس کو اب اللہ کی بارگاہ میں قربان کرو۔ حضرت ابراہیم نے اپنے حساب سے کسی چیز پر، ایک نرم چیز پر، ایک گوشت نما چیز پر چھری چلا دی تھی، انہیں خون کی گرمی بھی محسوس ہوئی تھی، وہ امتحان میں کامیاب ہو چکے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کے امتحان کو قبول کیا ان کی، لیکن حضرت اسماعیل کے بدلے ایک گوسفند آ گیا۔ لیکن حضرت ابراہیم قربان کر چکے تھے اس بچے کو کہ جس کے لیے انہوں نے نوجوانی سے دعا کی، بڑھاپے تک دعا کرتے رہے، بڑھاپے میں ملا تو اس کو بیابان میں چھوڑنے کا حکم ہوا۔ جب بیابان میں چھوڑ کے وہ ماں کے ساتھ ہزار مشکلات کے بعد، کہ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، جب وہ نوجوان ہو گئے تو اب انہیں قربان کرنے کا حکم ہوا۔ یہ جو ہم عید قربان مناتے ہیں وہ حضرت ابراہیم کے خلوص کی داستان کو تازہ رکھنے کے لیے مناتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ہم جو عزاداری کرتے ہیں وہ امام حسین کی قربانی کو تازہ رکھنے کے لیے، کہ دنیا کے سامنے یادگار رہے۔ جس طرح سے حج مجموعہ ہے ان ارکان کا اور ان افعال کا کہ جس کا تعلق حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل و حضرت ہاجرہ سے ہے، خود حج کا تعلق ان مقامات سے جن کا تعلق حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل و حضرت ہاجرہ سے ہے، بالکل اسی طرح عزاداری امام حسین علیہ السلام میں جتنی رسوم ہیں، در حقیقت ان کا تعلق ہے قربانی امام حسین علیہ السلام کو زندہ رکھنے سے۔ آخر میں ایک واقعہ بیان کریں اور دعا کریں کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک واقعہ بیان کریں اور ایک روایت کا حصہ۔ یہ ذہن میں رہے کہ اگر دعائیں قبول نہیں ہوتی تو خداوند تبارک و تعالی اس کے بدلے جزا دیتا ہے۔ روایت میں نقل ہوا کہ روز قیامت جب انسان اپنے نام اعمال کو دیکھے گا، اسے تعجب ہوگا اور کہے گا کہ یہ عمل تو میں نے نہیں کیا، اتنے حسنات میرے کیوں؟ تو جواب ملے گا وہ جو تم نے دعائیں مانگی تھیں اور قبول نہیں ہوئیں۔ لیکن شرط کیا ہے اس میں؟ کس مومن کے لیے مقام ہوگا؟ کہ جو اس کے بعد بھی دعا کرتا رہا اور اللہ سے ناراضی نہیں ہوا، اللہ سے راضی رہا، اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ تو جب وہ قیامت میں دیکھے گا تو اسے تعجب ہوگا کہ یہ میرے نام اعمال، تو جواب ملے گا کہ تم نے جو دعائیں مانگی قبول نہیں ہوئیں، یہ اس کے بدلے تمہیں جزا ملی ہے۔ وہ اس وقت خواہش کرے گا کہ اے کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ بس ہمارا کام ہے خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، کون سی دعا کب قبول ہو یا قبول نہ ہو، اس کا دار و مدار خداوند تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر ہے، اس کی رضا پر ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم خداوند تبارک و تعالیٰ کی مشیت پہ راضی رہیں اور اس سے دعا کرتے رہیں۔ دعا قبول ہوگی تو ہمیں ثواب ملے گا، مشکل تو الگ حل ہوگی لیکن اس کا بھی ثواب ہے دعا کرنے کا۔ دعا قبول نہیں ہوگی تو اور زیادہ ثواب ملے گا، لیکن ہم کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکوہ نہ کریں اور راضی رہیں۔ ایک واقعہ جو عام طور پہ دعا کے بعد ہم بیان کرتے ہیں، اور اس سے پہلے ایک اور چیز یاد آ گئی کہ آپ لوگوں کی اس سے تسلی ہوگی کہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ میں بڑی مشکل میں ہوں، دعا فرمائیں۔ تو کسی نے ہم سے کہا ایک دفعہ کلاس میں کچھ خواتین نے کہ ہماری کچھ مشکلات ہیں، دعا فرمائیں۔ تو ہم نے ان سے یہی کہا کہ سوچ لیں، خواہشات ہیں یا مشکلات ہیں؟
بس جب بھی ہم کسی سے دعا کے لیے کہیں تو یہ ذہن میں رہے کہ مشکل ہے یا حاجت ہے. بعض دفعہ ہم میں سے کسی کو کوئی مشکل نہیں ہوتی، ہماری خواہشات ہوتی ہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک مشکل میں گرفتار ہیں تو در حقیقت ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے، خواہش ہے. تو یہ بھی چیزیں ذہن میں رہیں. بس واقعہ یہ تھا کہ تقریباً جب 25 یا 26 سال کی ہماری عمر تھی اور قم میں تھے تو حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو عبادت خداوند تبارک و تعالیٰ کا بہترین ایک مظہر تھے اس دنیا میں، تو خود میں نے ان سے کہا کہ بعض دفعہ دعا کرتے کرتے ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، ایک نا امیدی کی سی کیفیت. اب کس وقت ہم نے ان سے کہا؟ تقریباً 25 سال کی عمر پہ یا 26 سال کی عمر پہ. تو ان کے بہت سارے واقعات ہیں، وہ بہت لطیف نکات بھی بیان کرتے تھے اور بعض دفعہ چھوٹا سا جملہ کہتے تھے اور لوگوں کو ہنسا بھی دیتے تھے. اس وقت بھی انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اس کے بعد خود بھی مسکرائے، مجھے بھی ہنسی سی آئی اور سمجھ میں آ گیا وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو جس وقت میں نے کہا کہ بعض دفعہ دعا کرتے کرتے ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، ایک مایوسی کی سی کیفیت ہو جاتی ہے، کیا کیا جائے، تو انہوں نے کوئی لمبی چوڑی نصیحتوں کا سلسلہ شروع نہیں کیا، صرف ایک جملہ کہا، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے 50 سال دعا کی ہو اور قبول نہ ہوئی ہو؟ اب یہ جملہ کہہ رہے ہیں کس سے؟ جس شخص کی عمر ہی 25 یا 26 سال ہے. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ 50 سال دعا کی ہو اور قبول نہ ہوئی ہو؟ جیسے انہوں نے کہا تو خود بخود مجھے محسوس ہوا کہ ہاں، یعنی وہ اس وقت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ 50 سال بھی اگر دعا کرے تو نا امید نہ ہو. یا بالفاظ دیگر ہمارا کام ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح سے دعا کریں اور دعا کرتے رہیں. قبول ہو تو اللہ سے راضی رہیں، قبول نہ ہو تو اللہ سے راضی رہیں. قبول ہو جائے پھر اس کے بعد کوئی امتحان ہو جیسے کہ جناب اسماعیل سے ہوا تو اللہ سے راضی رہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اور گزارش ہے کہ جب بھی آپ میں سے عمل انجام دے سب سے پہلے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل کے لیے، ان کے چاہنے والوں کی حفاظت کے لیے، جہاں جہاں دنیا میں ان کے چاہنے والے ان سب کی حفاظت کے لیے، ان سب کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے، خصوصاً مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے جہاں جہاں سے ہمارے مومنین آئے ہوئے ہیں ان سب کو خداوند تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے، طاقت و قدرت عطا فرمائے. جہاں جہاں ہماری فوجیں ہیں مومنین کی مقامات مقدسہ کے دفاع کے لیے اور ان کے دفاع کے لیے، ان سب کے لیے دعا فرمائیں. اسی طرح سے شام میں اس وقت 2 شہر ہیں کہ جن کا نام ہے فوعا و کفریہ. وہاں پہ تقریباً اس وقت ان وہابی دہشت گردوں کے محاصرے میں 30,000 کے قریب مؤمنین ہیں اور ان کی جان کو خطرہ ہے. پچھلے 5 دن پہلے کی جو اطلاع تھی یا 10 دن پہلے کی، جب آپ پروگرام دیکھیں گے تقریباً اس سے 20 دن پہلے کی، تو وہاں پر کھانا پینا ختم ہو چکا تھا. دعا فرمائیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ان کے چاہنے والوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو ان کے اصحاب اور انصار میں شامل فرمائے. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.